کام کو کامیاب کیسے بنایا جا سکتا ہے، وہ بھی کم سے کم نقصان میں؟ کیسے ہم اپنے کام کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کے جا سکتے ہیں؟ چند منٹ مجھے دیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کی یہ چند منٹ آپ کے بہت سارے پیسے بچا لے۔ ایک تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک کمپنی نے ایک کاروبار شروع کرنا تھا ٹی شرٹس بیچنے کا۔ انہوں نے اپنا آفس تیار کرنا شروع کیا، بہترین قسم کا انٹیریئر، بہترین قسم کا فرنیچر، بہترین قسم کی ڈیکوریشن اور بہترین قسم کے انہوں نے بندے ہائر کرنا شروع کر دیے۔ ابھی ٹی شرٹ بنی نہیں ہے، ٹی شرٹ بننے سے پہلے یہ سارا پروسیجر جو ہے وہ جاری و ساری تھا۔ بہت پیسے لگائے جا رہے تھے اس امید پر کہ ہم اس کام کو بہترین انداز میں لانچ کریں گے۔ خیر، تیاریوں کا سلسلہ ایسے ہی جاری و ساری رہا۔ ہوا یہ کہ انہوں نے پہلا ڈیزائن سلیکٹ کیا، فائنل کیا، ابھی بنایا نہیں، ابھی لانچ نہیں کیا۔ تو ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ یار آپ نے بہت سارے پیسے لگا لے ہیں، کوئی 2.5 ماہ ہو گئے آپ کو تیاری کرتے ہوئے، یہ لانچ کب کریں گے آپ؟ انہوں نے کہا جی ابھی مشورہ ہو رہا ہے، ابھی ڈیزائن فائنلز ہو رہے ہیں، ابھی افسران کی طرف سے جو ہے نا، مالکان کی طرف سے اپروول نہیں مل رہی، انشاءاللہ کریں گے۔ اس نے ایک دوسرا سوال جو کہ بڑا قیمتی تھا، جو کہ آپ کے لیے لرننگ اور ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے، اس نے کہا اچھا یار آپ اتنا سارا کچھ کرنے کے بعد جو ٹی شرٹس ہوگی وہ کہاں بیچیں گے اور کیسے بیچیں گے؟ یہ سوال بڑا پاورفل ہے۔ کیسے بیچیں گے آپ اپنی ٹی شرٹس کو؟ ان کا جناب ہم وہ سوشل میڈیا پہ مارکیٹنگ کریں گے، ہم جو ہے وہ سوشل میڈیا کے انفلوئنسر جو ہیں ان سے مدد چاہیں گے۔ مطلب اس نے ایسا جواب دیا جو ایسا اتھینٹک نہیں تھا جس سے بندہ اطمینان حاصل کر سکے۔ اب اس دوست نے کہا کہ اچھا چلو اللہ خیر کرے، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ کوئی 3 ماہ کے بعد انہوں نے اپنی پہلی ٹی شرٹ جو ہے وہ لانچ کی، دوسری کی، تیسری کی، سٹاک پہ سٹاک بنتا رہا، ڈھیر لگ گئے ان کے سٹاک کے۔ اب جب بیچنے کی باری آئی تو جو انہوں نے امیدیں وابستہ کی تھیں کہ ہم یوں بھی کریں گے، یوں بھی کریں گے، یہاں بھی جائیں گے، وہاں بھی جائیں گے، یہ طریقہ بھی اختیار کریں گے، مگر ان سب طریقوں پر پانی پھر گیا اور ان کا کام جو ہے وہ چلنے سے پہلے ہی برباد ہو گیا۔ وہ جو لاکھوں روپے انٹیریئر پر، فرنیچر پر، آفس کی سجاوٹ پر لگائے تھے، وہ کسی بھی کام نہیں آئے۔ یہاں پر بیوٹی سوپ کا کام کرنے والے بھی غلطی کرتے ہیں، اس کو ذرا سمجھیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ صابن کا کام کرنا جی، اچھا جی کیا کریں گے جناب؟ 1 لاکھ 2 لاکھ ریپر چھپوا لیں گے۔ ایسا ہے 1 لاکھ سے زیادہ 2 لاکھ ریپر چھپوا لیے، 4 5 ڈائیاں بنوا لی جناب، ہیوی قسم کا پلاؤڈر لے لیا جناب، اس کے لیے اچھی لوکیشن پر، بہترین جگہ، اچھے رینٹ پر لے لی جناب، 60,000 80,000 روپے پر کاریگر ہائر کر لیا جناب، توڑے کے توڑے جو ہے وہ آپ نے سٹاک کر لیے، آپ نے را میٹیریل کا ڈھیر لگا دیا، بنا کے کارٹن آپ نے جناب چھت پہ لگا دیے۔ بیچیں گے کیسے؟ دا موسٹ امپورٹنٹ کویسچن از بھائی اسے سیل کیسے کریں گے؟ ساری چیزیں آ جائیں گی، ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ آپ ریپر 1 کروڑ بنوا لیں، تیار ہے بیٹ بنانے کے لیے، را میٹیریل 1 ارب روپے کا لے لیں، آ جائے گا، مشینری کروڑوں کی لے لیں، آ جائے گی۔ ان سب کے بعد کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے پتہ ہے اس کا؟ نہیں۔ کیوں فلوپ ہو رہے ہیں زیادہ بیوٹی سوپ کا کام کرنے والے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ، انے واہ کام شروع کیتا تے انے واہ چھڑ دیتا۔ نقصان کیا ہوا ابھی آپ سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہوں گے آپ بھی۔ تو کیا کیا جائے؟ الٹ کر دیں، جی ہاں الٹ کر دیں، سمجھیے گا۔ جو کام آپ نے شروع سے کیا نا، اب اینڈ والا پہلے کرے کیا؟ پہلے سیل کرنا شروع کر دیں۔ ہیں جی صابن بنا ہی نہیں ہے، ریپر ہے ہی نہیں، سیل کیسے کر دیں؟ بھائی جناب نے اپنے ریپر بنوانے کے بعد، ڈائیاں بنوانے کے بعد، ٹریڈ مارک رجسٹر کرانے کے بعد، مشینری لینے کے بعد کرنا کیا ہے؟ صابن بنانا نا، اور صابن بنا کر کیا کرنا ہے؟ سیل کرنا ہے۔ اب آپ سیل کرنے جا رہے ہیں، اس کی جانے بلا، مالک کون ہے، بنایا کس نے ہے، بنا کیسے ہے، کون سی مشین سے بنا ہے، کتنا را میٹیریل ہے، اس سے دکاندار کو تو کوئی سروکار نہیں ہوتا، اس کو تو چیز سے مطلب ہوتا ہے۔ جب بیچنا ہی صابن ہے تو سب سے آخری کام پہلے کر کے دیکھیں نا۔ آپ کسی بھی ہول سیلر کے پاس چلے جائیں، اسے کہ جناب مجھے 2 کارٹن دے دیں، میں صابن سیل کرنا چاہتا ہوں، میں بیچنا چاہتا ہوں،
جب آپ نے خرید لیا وہ آپ کا اپنا ذاتی ہو گیا، آپ کا ذاتی ہو گیا. دکاندار کو نہیں پتا کہ آپ نے بنایا کس نے بنایا. اب جائیں سیل کریں جا کے، یا جو بھی سوچا تھا طریقہ آپ نے اس طریقے کو اپلائی کرتے ہوئے سیل کریں جا کے. اگر آپ کے 2 کارٹن سیل ہو گئے نا، 4 ہو جائیں گے. 4 ہو گئے تو 8 بھی ہو سکتے ہیں، 8 بھی ہو گئے تو 16 بھی ہو سکتے ہیں. اچھا اب یہ سیل کر کے یہ نا سمجھے میں جناب 100 کارٹن سیل کرتا تھا ہوں تو میرا کام چلے گا. اگلا اس سے بھی مشکل کام ہے کہ جس کو آپ 100 کارٹن دے کے آئے ہیں یا جس کو آپ دے کے آئے ہیں وہ دوبارہ بھی آپ سے مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا. ایسا نہ ہو کہ آپ 100 کارٹن تیار کرنے کے وہ کیا کہتے ہیں لالچ میں خوشی میں آپ نے کہا جناب میں 100 کارٹن بیچ سکتا ہوں. بھائی آپ گئے ہیں، ان کو آپ کا صابن پسند آیا نہیں آیا، کوئی لاما ہے، کوئی ان کو آپ سے شکایت ہے، کیا ہے پتہ تو چلے. اگر آپ انہی کو دوبارہ سے 100 کارٹن بیچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا 100 کارٹن کا آرڈر کنفرم ہو گیا. اب جب آپ ڈائیاں بنائیں گے، اب جب آپ اپنی پیکیجنگ بنائیں گے، مشین خریدیں گے، وہ 100 کارٹن بنائیں گے، تو بتائیے کیا اب 100 کارٹن بیچنا آپ کے لیے مشکل ہے؟ بالکل بھی نہیں. اس 100 کارٹن بیچنے میں کون سی مشینری کا خرچ آیا، کون سے ٹریڈ مارک کا خرچ آیا، کون سی ڈائیوں کا خرچ آیا، کون سے ریپر کے خرچے کو آپ نے برداشت؟ کسی کو بھی نہیں. لیکن اگر آپ نے شروع سے شروع کام کیا، سارا خرچہ کو برداشت کرنا پڑے گا. اس کے بعد صابن بکے نہ بکے آپ کی مرضی. یہ فارمولہ ہر ایک بزنس پر اپلائی ہوتا ہے. میں نے صرف صابن کی مثال اس لیے دی ہے کہ صابن کے کام کی وجہ سے لوگ مجھے جانتے ہیں اور میں اسی کام کے اندر ہوں، تو ہر کام پہ اپلائی کیا جا سکتا ہے. ایک بہت ہی مشہور کاروباری بندہ ہے، اس نے کہا کہ غلطیاں کر کے سیکھنا بیسٹ چیز ہے. کوئی غلطیوں سے سیکھ جائے یہ کمال کی چیز ہے. لیکن انہوں نے اگلی بات پتہ کیا کی؟ اس نے کہا پر یہ کس نے کہا ہے کہ وہ غلطیاں بھی آپ ہی کریں؟ جو غلطیاں کر چکا ہے، جو غلطیاں کر کے سیکھ چکا ہے، اسی سے سیکھ لیا نا بھائی. اسی کو استاد بنا لیا جائے نا، اسی سے سیکھ لیا جائے. کتنا ٹائم بچے گا، کتنی انرجی بچے گی، کتنا پیسہ بچے گا آپ کا. لیکن نہیں، میں غلطی کراں گا، میں سیکھاں گا پھر دوبارہ کراں گا. او بھائی جان کیا ہو گیا، مت ماری گئی. آپ میری بات سمجھیں؟ تو بھی فرینک بات اگر سمجھ آئی ہو نا تو پھر اس کو اگنور نہیں کرنا. آپ نے اس کو پنجابی میں چتھنا ہے، ہضم کرنے کی کوشش کرنی کہ ہاں یار بات تو ٹھیک ہے. اور یہ نالج پتہ کہاں سے آتا ہے؟ کتابوں سے. جی ہاں، کتابوں میں ہر طرح کا علم موجود ہے. مگر کیا کریں، مصروفیت ہماری اتنی، کیا کمال کی مصروفیت ہماری. کھایا بھی ہے کچھ نہیں، گلاس توڑے 12 نے. لک بزی ڈو نتھنگ. جلدی کر دو جناب، جلدی کر دو. دکان پہ جائیں گے تو جلدی، بس میں ہوں گے تو جلدی، موٹر سائیکل میں بیٹھیں گے تو جلدی. بھائی کی کرنا جا کے؟ ہاں موبائل دیکھنا ہے. اتنے مصروف ترین ویلے ہم سارے نہیں، جو ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، اور ان کو سمجھ بھی آ رہا ہوگی میں جن کو کہہ رہا ہوں. اور بھائی کرنا کیا ہے؟ پڑھ لینا کتابیں. کام کو سیکھنے کے لیے کتابیں پڑھیں، یا جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں اس سے سیکھیں، یا جن کو اس کا نالج ہے اس سے سیکھیں. آپ کے کام میں ایسی ترقی آئے گی، آپ کہیں گے یار یہ تو بڑا کمال ہوگا، اور جلدی آئے گی اور کم نقصان کے ساتھ آئے گی. جنہوں نے نقصان کر کے سیکھا آپ ان سے سیکھ لیں گے، کم از کم وہ نقصان نہیں ہوگا جو وہ کر گئے. میں امید کروں کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. اب گزارش یہ ہے، ریکویسٹ یہ، پلیز جو بھی آپ نے کام کرنا ہے اس بندے سے ملیے جو کام کر چکا ہے یا کر رہا ہے، اس سے رہنمائی لیجیے. پیسے دینے پڑے دیجیے، وقت دینا پڑے دیجیے، آپ کو فائدہ ہوگا. اس کاروبار کے متعلق کتابیں سیکھیے، پڑھیے، کتابیں خریدیے. مفت سے نہ لبوں کے کوئی لب جب دینا نہیں، خریدیے. میں کیا کہہ رہا ہوں، خریدیے، پڑھیے، ان کے تجربات سے سیکھیے اور پھر اپلائی کیجیے. دیکھیے گا آپ کا کتنا سارا وقت اور پیسہ بچتا ہے. اللہ کرے ہم سب نقصان سے محفوظ رہ کر اپنے کاروبار کو بڑھا سکیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، مجھے رکھیے گا دعا میں یاد. اللہ نے کے بعد.